بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کئی مسلم ریاستوں کے سربراہ جن کا پرتعیش دور اقتدار دہائیوں پر محیط تھا اور جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی عوام گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے رہ کر انتظار کرتی تھی، مگر ان لیڈروں کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ تاریخ بھی کانپ اٹھی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسے ہی مسلمان حکمرانوں کی داستان سنائیں گے جو تخت سے تختہ دار تک پہنچے اور پھانسی ان کا مقدر بنی۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈبل این انفو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ لاڑکانہ کے نواب سر نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز سال 1958 میں کیا اور پاکستان کے پہلے آمر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں وزیر تجارت، وزیر اقلیتی امور، وزیر صنعت، وزیر قدرتی وسائل اور وزیر خارجہ کے قلمدان پر فائز رہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ سال 1971 میں پاکستان کے صدر اور پھر سال 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں بے پناہ کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے 1973 میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ اس کے بعد ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین، 6 فروری سن 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 2، صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین 16 جولائی سن 1979 کو تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے صدر بنے اور 24 برس تک مسلسل عراق کے حکمران رہے۔ عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈنٹ کونسل۔ بحیثیت پارٹی کا صدر یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ صدام حسین کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ عراق کی سڑکوں پر ان کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹ، پینٹنگز اور تصاویر نصب تھیں۔ صدام حسین جن کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور تھا اور جن کی وردی ان کی طاقت تھی، وہ کویت اور ایران پر فوج کشی سے بھی نہ رکے۔ ناظرین، سال 2003 میں امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فوج کے حملوں کے دوران صدام حسین انتہائی مفلسی کی حالت میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد 3 نومبر کو حکمرانی کے دوران قتل و غارت کے کئی واقعات اور 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں امریکہ کی ایما پر سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے مناظر پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھائے گئے۔ نمبر 3، عدنان مندریس۔ ناظرین، عدنان مندریس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت سے ترکی جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا تھا اس کو ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انقلابی دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور ترک عوام کے لیے اسلام پر چلنے کی راہ میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ ناظرین، عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ سال 1932 میں ترکی میں یہ پابندی تھی کہ اذان اور تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی۔
مگر عدنان مہندریس نے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون سال 1950 کو ایک مجلس میں قرارداد کے ذریعے اس قانون کو منسوخ کر دیا اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کے طول و عرض میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ اس کے علاوہ عدنان مہندریس کے دور حکومت میں حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتاترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مہندریس اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں نمائشی مقدمہ چلایا۔ آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں عدنان مہندریس کو 17 ستمبر سال 1961 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 4، امیر عباس حویدہ۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس حویدہ تہران میں پیدا ہوئے۔ پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیز میں تعلیم پائی۔ سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر مالیات اور 1975 میں قومی سیاسی رصد خیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں کے الزام میں موت کی سزا سنا دی اور 7 اپریل 1979 کی دوپہر کو امیر عباس حویدہ کو بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ نمبر 5، محمد نجیب اللہ۔ ناظرین، محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ ڈاکٹر محمد نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظر کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب اللہ کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزار رہے تھے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغانی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نجیب اللہ کو جبراً اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا اور بالآخر انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو مخنث کیا گیا اور انہیں برہنہ پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ نمبر 6، موسیٰ تراورے۔ ناظرین، موسیٰ تراورے ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے۔ وہ سال 1968 سے سال 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1900 میں مارکلا کی مقامی جیل میں قید موسیٰ تراورے کو سیاسی جرائم کے الزامات میں موت کی سزا سنائی گئی۔ ان کی سزائے موت کی بڑی وجہ جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان رہنماؤں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر آج کی ویڈیو میں ہم نے 6 مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈبل این انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔